نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں نے جو حصہ تلاوت کیا اس کے اندر اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. کون کامیاب ہے؟ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو اللہ کریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لائے
فرمایا ایمان لانے کے بعد وَعَزَّرُوهُ، پھر اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور پھر اس نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کی کامل اتباع کی جو نبی لائے، یعنی قرآن و سنت کی اتباع کرتے رہے۔ جن لوگوں نے یہ چار کام کر لیے، پہلا کام فرمایا ایمان لائے، پھر نبی کی تعظیم کی، پھر نبی کی مدد کی، اور پھر قرآن و سنت کی اتباع کی۔ فرمایا جن لوگوں نے یہ چار کام کر لیے، اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ فوز کا معنی بھی کامیابی ہوتا ہے، فلاح کا معنی بھی کامیابی ہوتا ہے، نجاح کا معنی بھی کامیابی ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی الفاظ کامیابی کا جو مفہوم ادا کرتے ہیں وہ صرف اس جہان کی کامیابی ہے، لیکن فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کا تعلق دونوں جہانوں سے ہے۔ اس جہان کی کامیابی بھی اور اگلے جہان کی کامیابی بھی اسی میں ہے جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ تھا، اب ذرا دیکھیے، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کا کیا کیا؟ ایمان لائے۔ سارے بولیے کیا کیا؟ ایمان لائے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا اللہ کو مان لینا؟ کیا اللہ کی کتابوں کو مان لینا؟ اس کے ملائکہ کو مان لینا؟ یوم آخرت کو مان لینا؟ اچھی اور بری تقدیر کو مان لینا؟ یہ ساری چیزیں ایمان ہیں۔ ہاں ہیں تو یہ ساری چیزیں ایمان، لیکن ڈائریکٹ اگر ان چیزوں پہ کوئی یقین رکھے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ مومن اس وقت کہلائے گا جب ان ساری چیزوں پر ایمان لائے لیکن زبان نبوت پہ اعتماد کر کے ایمان لائے گا، درمیان میں واسطہ نبی کی ذات کو رکھے گا۔ ڈائریکٹ اگر کوئی اپنے عقل کے ذریعے اللہ کی ذات تک پہنچ بھی جائے، مناظر فطرت کے ذریعے رب کو مان بھی لے، تو اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہے جب تک نبی کی زبان پہ اعتماد نہیں کرے گا۔